یہ ہے حسین پاک کے بابا، اور کیا ان کی شان بیان ہو۔ کوئی کہتا ہے مجھے گنبد خضرا دیکھنے کے بعد موت آئے، کوئی کہتا ہے پیر کا روزہ دیکھنے کے بعد موت آئے، لیکن اللہ کے رسول جب علی پاک کو بھیجتے ہیں جنگ میں تو دعا کرتے اللہ جب تک میں علی کو نہ دیکھوں، جب تک میں علی کو نہ دیکھوں اس وقت تک مجھے دنیا سے نہ اٹھانا۔ چہرے علی میں رکھا کیا تھا جو رسول اتنی محبت کرتے تھے؟ چہرے علی میں رکھا کیا تھا جو حضور اتنی محبت کر دعا کرے اللہ اس وقت تک تو مجھے دنیا سے نہ اٹھانا۔ یہ حدیث میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ مطلع القمرین سے، تو اس کے مرتضوی سے پڑھ رہا ہوں۔ اس کے مرتضوی لکھی ہوئی ہے مولانا حسن بریلوی کی، مطلع القمرین لکھی ہوئی ہے امام اہل سنت کی، اور بھی کتابوں میں ہے لیکن سنیوں کے لیے 2 حوالے کافی ہے۔ اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں۔ اور پھر میرے آقا فرماتے علی تو وہ ہے کہ جنت اور جہنم کو قیامت کے دن تو تقسیم کرے گا۔ جنت اور جہنم انت قسیم جنت و جہنم، علی تو جنت و جہنم کو بانٹے گا، تو تقسیم کرے گا۔ اس لیے جہنم کہے گی علی جو تجھ سے محبت کرتا ہے یہ جنت والے ہیں، اور جو تجھ سے بغض رکھتا ہے اسے میرے حوالے کر دیا جائے، جہنم کے حوالے ہو جائیں گے وہ لوگ۔ یہ بابا ہے حسین پاک، ماں ایسی بابا ایسے، اور پھر کسی کا نکاح مسجد میں، کسی کا نکاح شادی ہال میں، کسی کا نکاح کہیں، کسی کا حسنین کے بابا کا نکاح ہوتا ہے، امی کا نکاح ہوتا ہے آسمانوں پر۔ اور اس پہ کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ چونکہ زمین پہ نکاح ہوا تو 450 مسکال چاندی پر ہوا، مہر تھا وہ، جس کو ہم نے اندازہ کیا، غلطی بھی ہو سکتی ہے ہم سے انسان ہے، تو وہ 150 تولہ چاندی ہوتی ہے۔ 450 مسکال ایک اندازے کے مطابق 150 تولہ چاندی پر، کیونکہ یہ دنیا یہاں سکے چاندی سونا یہ چلتا ہے، آسمانوں پر کون سا سکہ اور کیا ہے۔ تو جو نکاح ہوا نا یہ علی و فاطمہ الزہرا کا جو نکاح ہوا، وہاں کیا ہوا اس کو بھی ابن حجر مکی بیان کر رہے ہیں۔ ابن حجر کوئی معمولی آدمی نہیں، علماء سے پوچھے ابن حجر کون ہے؟ ہاں ابن حجر بیان کر رہے ہیں کہ جب جبریل علیہ کا حضور آسمانوں پہ نکاح ہو گیا علی و فاطمہ کا، آپ زمین پہ کریں، تو سرکار نے فرمایا جبریل وہ نکاح ہوا تو ذرا وہاں ہوا کیا، ذرا مجھے بتاؤ تو کیا ہوا نکاح؟ کہا حضور اللہ نے مجھے حکم دیا، کیا بارے نیارے ہیں اہل بیت کے بارے، اللہ نے مجھے حکم دیا جبریل جاؤ اور جنت میں جو درخت طوبہ ہے، کیا نام ہے؟ طوبہ کو ہلاؤ۔ تو میں نے علی و فاطمہ کی شادی کی خوشی میں اس کو ہلانا شروع کیا۔ جب ہلاتا تھا تو اس سے پتے گرتے تھے، اور کتنے پتے گرے؟ قیامت تک جتنے اہل بیت کے محب ہیں اتنے پتے گرے، اور ہر پتے پر اہل بیت سے محبت کرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو وہ پتا اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کہا جائے گا جا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ محبت اہل بیت کا سلا یہ ہے۔ سیدہ فاطمہ و علی مرتضیٰ کے نکاح پہ انعام یہ ہے، اب دونوں کی شادی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا جب تک میں گھر نہ آؤں تم لوگ ایک دوسرے سے بات نہ کرنا، جب تک میں گھر نہ آؤں تم لوگ ایک دوسرے سے بات نہیں کرنا۔ سرکار گھر آئے، یہ بھی بڑی بات ہے۔ سید العالمین کی شہزادی کی شادی ہوئی، اور حضور علیہ السلام کے یہاں نئی چادر بھی نہیں تھی کہ اپنی شہزادی کو اڑا سکے، پیوندوں والی چادر اپنی شہزادی کو اڑایا اور رخصت کیا۔ ام ایمن فرماتی ہیں اس شادی میں اول تاخیر شریک تھی، تو فاطمہ الزہرا کے گھر میں جو ان کو گھر دیا گیا تھا چارپائی بھی نہیں تھی، بستر بھی نہیں تھا، تو ہم لوگوں نے ریت کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور ریت سے بستر بنایا اور اس پر ایک چادر بچھا دی، بس وہی بستر تھا سیدہ فاطمہ کا۔ یہ بھی بڑی بات ہے، کونین کے مالک کے گھر کی شہزادی کی شادی شان سے۔ پھر حضور تشریف لائے، کٹورا منگوایا، پانی لیا، اس میں کلی کی، دونوں کو چھینٹے دی اور کہا فاطمہ میں نے اپنے خاندان کے سب سے بہترین انسان کے ساتھ تیرا نکاح کیا ہے، اللہ تم دونوں میں محبت دے اور اللہ تم سے پاکیزہ کثیر اولاد پیدا کرے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور کی دعا رد کیسے ہو سکتی تھی؟ حضور نے پاکیزہ اور کثیر اولاد کی دعا کی، اس لیے اللہ نے ان کو پاکیزہ اولاد بھی دی اور کثیر بھی دی۔ اتنی کثیر ہوئی کہ روئے زمین کا کوئی شہر ایسا نہیں جہاں علی و فاطمہ کی اولاد موجود نہ۔ زمانے نے کتنی کوششیں کی ختم کرنے کی، کربلا سے تو سب کو ختم کیا، کربلا سے سب کو ختم کیا، ایک بیمار بچا، اگر پتہ نہیں یہ ٹمٹماتا ہوا چراغ کب گل ہو جائے گا، ایک بیمار بچا، اللہ نے ان سے اتنے پیدا فرمائے، اور یزید 15 کے 15 چھوڑ کے گیا، ایک بھی نہیں چلا۔
सब खत्म हो गए। देखो तो सही, अंदाजा तो करो। फिर क्या हुआ? अब अली मुर्तजा और फातिमा ज़हरा के घर औलाद पैदा होने की बारी आई। बस अब इससे बात खत्म करता हूँ। ये तो मेरी मजबूरी है, मैं बहुत हया के पर्दे में इसको बयान करूंगा। अल्लाह से तौफीक चाहता हूँ, दुआ करता हूँ। बड़ा नाजुक मूड आ गया है, अब मैं इस पर सही तौर पे गुफ्तगू कर सकूं। साइंस भी कहती है, हकीम भी कहते हैं और तजुर्बात भी कहते हैं कि औरतें उसी वक्त माँ बन सकती है जब वो बालिग हो जाए। नाबालिग औरत कभी माँ नहीं बन सकती। इतनी बात समझ में आ गई। बालिग कब होती है ये आपको पता है, उसकी निशानी क्या है आपको मालूम है, उसका कोई तस्करा नहीं करता। लेकिन बालिग औरतें हर महीना जिस रास्ते से गुजरती है, हसनैन की अम्मी कभी उस रास्ते से नहीं गुजरी। इससे ज्यादा मोहतात अल्फाज अब मेरे पास नहीं है, समझने वाले समझ जाएं, जो न समझे आपका मामला। लेकिन अदब की बात है, क्योंकि मैं किसका जिक्र कर रहा हूं? फातिमा ज़हरा को अगर मैं अर्श कहूं मेरा दिल नहीं भरता। अर्श कहूं मेरा दिल, क्यों? इसलिए कि आम वली का दिल अर्श के बराबर है। कल्बे मोमिन अर्शुल्लाह कहा गया ना, अल्लाह का अर्श है। तो मैं फातिमा ज़हरा को क्या अर्श कहूं? क्यों? इसलिए कि शेख अब्दुल हक को पूछें, इमाम कस्तलानी को पूछें, हत्ता के उलमाए देवबंद ने तक अपनी किताब के अंदर लिखा, शेख जकरिया ने भी लिखा, हमारे इमाम अहमद रजा ने भी लिखा, गोया के सुन्नी देवबंदी हर मक्तबे फिक्र के लोगों ने ये बात लिखी। क्या ये बात लिखी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मज़ार मुक़द्दस में आराम कर रहे हैं, उसकी जो मिट्टी रसूलुल्लाह के जिस्म से मस है, लगी हुई है, वो मिट्टी काबे से अफजल है। वो मिट्टी काबे से अफजल, अर्श से अफजल, हर चीज से अल्लाह अकबर। गोया के जन्नत से अफजल, काबे से अफजल, अर्श से अफजल। क्या मिट्टी नबी के जिस्म से लग जाए तो वो काबे और अर्श से अफजल हो जाए? तो फातिमा को अर्श कहूं तो किस मुंह से कहूं? क्योंकि फातिमा नबी के जिस्म से लगने वाली मिट्टी का नाम नहीं है। आका ने फरमाया फातिमा तो पदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मिट्टी जिस्म से लगे तो अर्श से, तो मैं किस अर्श मकाम की बात कर रहा हूं? किस अर्श मकाम की बात कर रहा हूं? इसलिए हया के पर्दे में कह दिया कि औरतें जिस मंजिल से हर महीना गुजरती हैं, उस मंजिल से सैयदा कभी नहीं गुजरी। इसीलिए मेरे आका फरमाते, मेरी बेटी फातिमा जन्नती हूर है, वो कभी उस गंदगी की तरफ नहीं जाती, वो गंदगी इनके पास। इसीलिए कोई औरत महीने भर नमाज नहीं पढ़ती, कुछ दिन उसको नमाज माफ होती है, कुछ दिन रोजे उसके लिए रमजान शरीफ में भी उसको कज़ा करने पड़ते हैं। सैयदा को ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब यहां आकर के दिमाग कहता है कि जो इस मंजिल से ना गुजरे तो वो तो मां ही नहीं बन सकती। ये बात तो है ना, जो इस मंजिल से ना गुजरे वो मां नहीं बन सकती। इसीलिए तो उस मंजिल से गुजरने के बाद ही मां बनेगी, क्योंकि मां बनने के लिए बच्चा पैदा होगा मां और बाप के खून से ना। तो जब खून ही नहीं रहा तो मां बनना कैसा है? बात समझ में आती है। और सैयदा फातिमा ज़हरा को 5 बच्चे हुए। हसन, इमाम हुसैन, इमाम मोहसिन, सैयदा ज़ैनब, सैयदा उम्मे कुलसूम। और खून जरूरी, उसके बगैर मां बनना नहीं। तो अब यहां एक सवाल पैदा हुआ कि जब खून नहीं तो मां नहीं बन सकती, और यहां वो है नहीं और मां भी बन रही है, और एक बार नहीं बल्कि कैसे बन गई? और लोग मां के नापाक खून से पैदा होते हैं। अब सुन ले हुसैन को, बात इसी में मुकम्मल होती है। और लोग मां के नापाक, अच्छा बाप के पास की भी नापाकी और मां के पास की भी नापाकी दोनों मिलती है तब इंसान बनता है। इसीलिए अल्लाह कुरान में फरमाता है, जरा इंसान अपनी पैदाइश पे गौर कर, तू घमंड क्यों करता है कि दोनों नापाकियां हैं। मिम्मा इंदाफिक का तर्जुमा कंजुल ईमान में उठा के पढ़ो कि उसका जिक्र नहीं करता। ठीक, वो नापाकी मिलकर इंसान बना। लेकिन यहां तो नापाकी ही नहीं है, बल्कि बाबा के पास भी नापाकी नहीं है। क्यों? आका फरमाते हैं, मस्जिद नबवी में जिस के दरवाजे खुलते हैं सबके दरवाजे बंद कर दो, सिर्फ 2 दरवाजे खुले रहेंगे बस, या तो नबी का दरवाजा या तो अली का दरवाजा। हालत
جنابت میں میں کسی کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتا. جنابت کی حالت میں اگر کوئی مسجد میں آئے گا یا تو وہ اللہ کا نبی ہے یا تو وہ مولا علی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شان اہل بیت، نعرہ حیدری. ایک بات کہہ دوں، قبول کرنا تو کرنا ورنہ چھوڑنا، پڑیا نہیں باندھنا. مسجد میں ناپاک کو آنے کی اجازت نہیں، اور اگر جس کو اجازت ملی تو ماننا پڑے گا کہ وہ ناپاک. جنابت میں جو مسجد میں آ سکے، جن کے لیے آئے تطہیر حالت ہے، تو نہ ماں کے پاس ناپاکی نہ باپ کے پاس، تو پیدا کیسے ہو گئے پھر شہزادے؟ بغیر ناپاکی کے انسان پیدا نہیں ہوتا، تو پیدا کیسے ہو گئے؟ تو میرے امام فرماتے ہیں، اب میں اس کو اپنے انداز میں پڑھوں گا، آپ بھی شامل ہو جائیں ساتھ میں. یہ سلسلہ نور کا سلسلہ ہے، اپنا سلسلہ خون کا سلسلہ ہے، وہ پنجتن کا سلسلہ نور کا سلسلہ ہے. نور کی کڑی کیسے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں، نور بنت نور، زوج نور، ام نور، نور فاطمہ نور، بابا نور، علی نور، حسن نور، حسین نور. اب سیدہ زہرا اور کربلا کی طرف توجہ کر کے پڑھیں، نور بنت نور زوجے نور ام نور، نور خون خون نہیں، نور نور سلسلہ نور، نور یزید پلی. یہ نور کیسے مل کے پڑھو کرم ہوگا. نور بنت نور زوجے نور ام نور، نور نور مطلق کی تمیز اللہ نور کا. نور بنت نور زوجے نور ام نور، نور نور مطلق کی تمیز. نور کا سلسلہ کیا ہے؟ وہ خدا بھی نور ہے جس نے ان کو بنایا. نور بنت نور زوجے نور ام نور، نور نور مطلق کی کنیز اللہ نور کا. اب نور سے نکلتا کیا ہے؟ ایک سینہ تک مشابہ، ایک واسے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میری ماں نور کا. یہاں تک بچوں کی بات ہوگی، اب آگے قیامت تک کی بات ہو رہی ہے. حسن سبتین ان کے جاموں میری ماں نور کا. تو تیری نسل آنکھ میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل آنکھ میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل آنکھ میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عینے، نور تیرا تو ہے عینے. نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ہر علم والے عقل والے کو چیلنج ہے، ایسا خاندان لا کے بتاؤ سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس کی نسل بھی بے مثال، جس کی اصل بھی بے مثال، جس کی اصل میں محمد الرسول اللہ، جس کی نسل میں امام مہدی جیسا ہو. کوئی ایسی اصل لا کے بتائے، کوئی ایسی نسل لا کے بتائے. اب بتاؤ، جس کی اصل محمد الرسول اللہ، جس کی نسل غوث اعظم غریب نواز، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. بس بات اتنی ہے، جو جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سنیو اپنے مقدر پہ ناز کرو. کوئی کس سے پیار کرتا ہے، کوئی کس سے پیار کرتا ہے. ہم غلامان اہل بیت رسول اللہ کی اولاد سے پیار کرتے ہیں. میرے آقا نے ایک دن فرمایا، اس پہ بات مکمل ہوتی، فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین ہم جنت میں پانچوں ایک ساتھ ہوں گے قبے کے نیچے. سیدہ کو اپنے غلاموں پر کنیزوں پہ پیار آ گیا. فرمایا بابا ہم تو ایک ساتھ ہوں گے، جو ہم سے پیار کریں گے وہ کہاں ہوں گے؟ کریم آقا نے فرمایا فاطمہ جہاں ہم ہوں گے وہیں ہم سے محبت کرنے والے